اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محتشم سامعین، عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی قدر، آج یوم شہادت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یعنی 21 رمضان المبارک۔ آج کے دن حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آپ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے، اور امت مسلمہ کے چوتھے خلیفہ راشد تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 13 رجب کو ہجرت سے 24 سال قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے متعلق تواریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ بیت اللہ شریف کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کا شمار اسلام قبول کرنے والے اولین افراد میں سے ہوتا ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت ابو طالب اور والدہ جناب فاطمہ بنت اسد دونوں قریش کے قبیلہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ ان دونوں بزرگوں نے حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی تھی۔ بچپن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور آپ علیہ السلام کی زیر نگرانی آپ کی تربیت ہوئی۔ ایک لمحہ کے لیے بھی حضور علیہ السلام ان کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ کے بارے میں ایک عام روایت ہے کہ آپ نے 13 سال کے سن میں، یعنی جب آپ کی عمر 13 برس تھی، تو اسلام قبول فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی امتیازی صفات اور خدمات کے بنا پر رسول کریم علیہ السلام ان کی بہت عزت فرماتے تھے، اور آپ علیہ السلام حضرت مولا علی سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ اپنے قول اور فعل سے ان کی خوبیوں کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ مختلف احادیث نبوی میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب موجود ہیں، جیسا کہ حضرت زر بن حبیش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور جس نے جانداروں کو پیدا کیا، حضور نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے عہد ہے کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور منافق ہی مجھ سے بغض رکھے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ یعنی حب علی علامت ایمان ہے، اور بغض علی علامت نفاق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مبارکہ روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے عہد فرمایا کہ مومن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور کوئی منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 آدمیوں سے محبت کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہمیں ان کے نام بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ علی بھی انہی میں سے ہے، اور باقی 3 ابو ذر، مقداد اور سلیمان ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا اور فرمایا میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ اس حدیث کو بھی امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور ایک بہت ہی مشہور حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم انصار لوگ منافقین کو ان کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بغض کی وجہ سے پہچانتے تھے۔ یعنی جب کسی کے بارے میں معلوم کرنا ہوتا تھا کہ آیا یہ شخص مومن ہے یا منافق ہے تو ان کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے تھے تو سمجھ جاتے تھے، اگر ان کے طبیعت پہ، ان کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات آتے تو سمجھ جاتے تھے کہ یہ شخص منافق ہے، اگر ان کی طبیعت کھل جاتی تھی تو سمجھ آ جاتا تھا کہ یہ مومن ہے۔ حضور نے فرمایا، حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ کوئی منافق حضرت علی سے محبت کر ہی نہیں سکتا اور کوئی مومن اس سے بغض رکھ ہی نہیں سکتا۔ سامعین ذی وقار، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق درجنوں احادیث ہیں، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا تم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ کہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ کہیں پہ آپ ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں یہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہاں تک کہ ایک بہترین اور انوکھا اور ایک ایسی فضیلت اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی کہ جب مباہلہ کے واقعے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نفس رسول کا خطاب ملا، ایک ایسا انوکھا خطاب ہے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آتا سوائے اہل بیت کے۔ حضرت علی کا یہ عملی اعزاز تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہوئے تو علی کرم اللہ وجہہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دنیا و آخرت میں بھائی قرار دیا۔ سامعین ذی وقار، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر 19 رمضان المبارک 40 ہجری میں شام سے آئے ہوئے ایک شفیع القلب شخص عبد الرحمن بن ملجم نامی ایک شخص جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ بندی پر الگ ہونے والے گروہ میں شامل ہوا تھا، اور قطامہ نامی خارجی عورت کی مدد سے مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں پشت سے سر پر زہر میں بھجی ہوئی تلوار سے یا خنجر سے وار کر کے زخمی کر دیا گیا۔ زخمی ہونے پر آپ کے لبوں پر جو پہلی صدا آئی تھی وہ تھی رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔
2 روز تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بستر بیماری پر انتہائی کرب اور تکلیف کے ساتھ رہے، اور آخرکار زہر کا اثر پورے جسم میں پھیل گیا تھا، اور 21 رمضان کو نماز صبح، نماز فجر کے وقت آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کی شجاعت و عظمت پہ لاکھوں سلام۔